السلام علیکم۔ ڈومینک لپیرے اور لیری کولنز نے اپنی کتاب فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں لکھا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن، جواہر لال نہرو اور گاندھی کو اپریل 1947 میں اس بہت حساس سیکرٹ کا پتہ چل جاتا تو ہندوستان کی تقسیم نہ ہوتی۔ یہ سیکرٹ ایک سرمئی رنگ کی فلم کی شکل میں تھا جو ہندوستان کے سیاسی بیلنس کو الٹ پلٹ کر رکھ سکتا تھا، لیکن یہ سیکرٹ اس حد تک خفیہ رکھا گیا تھا کہ اس وقت دنیا کی مشہور ترین جاسوسی ادارے برٹش CID کو بھی اس کی بھنک تک نہ پڑ سکی۔ پاکستان بنانے کا قائد اعظم کا جذبہ اس حد تک جنون پا چکا تھا کہ ایک دفعہ کسی نے طنزاً قائد اعظم سے کہا، آپ نے پاکستان بنانے کے لیے کانگریس کی طرح ویسی قربانیاں نہیں دیں جو کانگریس یا گاندھی جیسے لوگ دے رہے ہیں۔ جواب میں قائد اعظم نے کہا، میں اس طرح کی قربانی دینے پر یقین نہیں رکھتا کہ بکریوں کی طرح پولیس کے لاٹھی چارج کا سامنا کیا جائے، پھر جیل جایا جائے، پھر اپنا وزن کم ہونے کی شکایت کر کے رہائی پائی جائے۔ میں اس طرح کی جدوجہد پر یقین نہیں رکھتا، لیکن جب وقت آیا تو سب سے پہلے اپنے سینے میں گولی میں کھاؤں گا۔ ایک اور موقع پر محترمہ فاطمہ جناح نے قائد اعظم کی گرتی ہوئی صحت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ بھائی آپ کچھ دن چھٹی لے لیں۔ جواب میں قائد اعظم نے بڑی متانت سے جواب دیا، کبھی تم نے ایسے جنرل کو دیکھا ہے یا سنا ہے جس کی فوج محاذ جنگ پر اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہو اور جنرل چھٹی چلا گیا ہو؟ ایک اور موقع پر جب بہن نے قائد اعظم سے کہا کہ ہم سب کے لیے آپ کی صحت اور آپ کی زندگی بہت ضروری ہے، تو جواب میں اس قائد نے یہ کہا کہ جس کاز کے لیے اور جس محاذ پر میں کھڑا ہوں اس کے مقابل ایک شخص کی صحت یا زندگی کی وقت ہی کیا ہے۔ جن 10 کروڑ مسلمانوں کے بارے میں میں فکر مند ہوں، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ اور سب سے ضروری بات خواتین و حضرات، ایک دفعہ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ تم عمر کے جس حصے میں ہو اتنی محنت کیوں کرتے ہو جبکہ آپ کی صحت ایسی جاں فشانے کی اجازت ہی نہیں دیتی؟ قائد اعظم نے کہا، اس ساری محنت اور پوری زندگی کا میرا بس ایک ہی مقصد ہے کہ جب میں اس جہان سے جاؤں اور اگلے جہان اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاؤں تو اللہ تعالیٰ صرف مجھے یہ کہہ دے، ویل ڈن مسٹر جناح۔ ناظرین، شروع میں جس سیکرٹ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی وہ تھی مسٹر جناح کی TB کی بیماری اور ان کا ایکس رے اور قائد اعظم کے مرض کی رپورٹ۔ آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ اگر انگریز اور ہندو یہ جان لیتے کہ قائد اعظم کی صحت انہیں 1 سال سے زیادہ جینے کی اجازت نہیں دے گی تو تقسیم ہندوستان 1 سال لیٹ کر کے وہ سارا منصوبہ لپیٹ دینے کی کوشش نہ کرتے، اور یہ جان کر بھی کیا پاکستان بننے دیتے؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کی وفات کے بعد کہا تھا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ قائد اعظم نے اتنی جلدی اس دنیا سے چلے جانا ہے تو ہم ہندوستان کی تقسیم میں تاخیر کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائد اعظم اپنی صحت کے راز کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ قائد اعظم تھے اتنے اصول پسند اور یہ تھی ان کی لگن۔ پاکستان آئندہ باد۔